وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 29۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم دوزخ میں جانے کے لیے بےتاب ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 29۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا جی چاہے اس پہ یقین کر لے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، بے شک میں نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے نارن آگ، احاط بہم سرادقها، جس کو گھیر رہی ہوں گی اس کی قناتیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر یہ دادرسی چاہیں گے ان کی دادرسی کی جائے گی، بِمَائٍ، ایسے پانی سے، کالمہل، جو کھولتا ہوا پانی یا تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جب وہ چہرے کے قریب لائیں گے، یشفی الوجوہ، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بہت برا پینا ہے۔ وساءت مرتفقہ، اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ سامعین کرام، ہم نے انا اعتدنا للظالمین نارا، اس پہ ہم بات کر رہے تھے، اور بات حقیقت میں یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے، نمبر ایک۔
اس کی ایک منزل متعین کر دی ہے. انسان کو بے مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا، اس کی ایک منزل ہے. تو اب اس منزل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بتا دیا ہے. اس کا نام حق ہے. حق میں یعنی جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس میں ایک تو اس منزل کی نشاندہی کی گئی ہے سامعین کرام، دوسرا اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ ہے. یعنی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. تو سامعین کرام یہ یعنی اہم مضمون ہے اور اس کو ذرا نوٹ کرنا چاہیے کہ حق کیا ہے. اصل میں اس آیت میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس حق کو قبول نہ کیا تو اس کا انجام جو ہے وہ آگ ہے. وہ شخص ظالم ہے اور ظالم جو ہے وہ آگ میں جائیں گے. متقی، ابرار، نیکوکار یہ جنت میں جائیں گے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. ابرار جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ابرار یعنی نیکوکار وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور جو نافرمان ہیں وہ جہنم میں ہوں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی آپ کے کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، اس میں مسلمان، مشرک اور اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس میں عمل کی بات ہو رہی ہے، اس میں طرز عمل کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایک روش کی بات ہو رہی ہے، اس میں عادت کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کے اعمال جو ہیں وہ نیک ہیں، آپ نیکوکار ہیں، تو وہ آپ ابرار میں سے ہیں. ان الابرار، تو نیکوکار جو ہیں وہ جائیں گے کہاں؟ جنت میں. اور جو فجار، فاجر، نافرمان وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو میں بار بار سامعین کرام عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو زبانی کلامی باتیں اس پہ آخرت کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کے حساب سے یعنی ہم یعنی جہنم یا جنت کے مستحق نہیں بنیں گے. یعنی آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن آپ نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں. نافرمانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا. اور سامعین کرام اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس کا کوئی اسے احساس ہی نہیں ہے. تو سامعین کرام یہ لوگ جو ہیں، یہ فاجر لوگ جو ہیں، یہ ظالم ہیں. بس میں اتنی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ اس پہ آپ سوچیں، اکیلے میں سوچیں اور اس پہ غور کریں، تحقیق کریں. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری زبانی جو دعوے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا آخرت کی زندگی پہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی یا اہل الکتاب. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، تو اس آیت کو بھی آپ اس کا ترجمہ آپ سنیں اور دیکھیں، اس پہ سوچیں کہ لیس بامانیکم ولا امانی یا اہل الکتاب. اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور اہل کتاب کی امیدیں کیا تھی؟ کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. آج ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو اللہ کی پیاری امت ہے، امت محمدیہ میں سے ہیں، اور مسلمان اگر جنت میں جائیں گے تو مسلمان جائیں گے. یہی بات جو ہے وہ یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ کہتے تھے جنت میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا. یہودی کہتے تھے جو صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے صرف نصارہ جائیں گے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لے آؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین. هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. بلا من اسلم وجہہ للہ.
پھر اللہ تعالیٰ واضح طور پہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں ہے کہ تم نے امیدیں لگا لی ہیں، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، من اسلم وجہ، دیکھیں لفظی ترجمے سے بھی اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں مزید تشریحات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اب کامیابی کس کو ملے گی؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے، جو دین حق اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے رسول کے ذریعے، اس کے سامنے کسی نے سر جھکا دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرم، اصل میں ہم ایسے تاریکی کے دور میں رہ رہے ہیں، حقیقت جو ہے ہم سے چھپ گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں زبانی ہم نے کلمہ پڑھ لیا یا 2-4 نمازیں پڑھ لیں، یا چلو نماز کے عادی بھی ہو گئے، 5 وقت کی نماز، روزوں کے بھی عادی ہو گئے، زکاتیں بھی دے دیں، حج بھی کر لیا، لیکن کلمہ تو آپ نے پڑھا نہیں ہے کلمہ تو پڑھا ہی نہیں ہے، سچے دل سے آپ شہادت ہی نہیں دے رہے اس بات کی، دل و جان سے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ حقیقتاً ہم یہ کلمہ ادا نہیں کر رہے، زبان سے کر رہے لیکن عمل سے تو نہیں کر رہے، شہادت دے کہاں رہے؟ ہماری عملی شہادت کیا ہے سامنے کرام؟ آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے جو قومی شعار ہے اور جو زبان حال سے یہ معاشرہ جو شہادت دے رہا ہے، وہ یہ شہادت ہے کہ بھئی نفس کے علاوہ کوئی تو خدا ہے ہی نہیں، لا معبود الا النفس، یہ ہماری عملی شہادت ہے۔ ہم یعنی جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ من حیث القوم سامنے کرام، سارا معاشرہ اس گرداب میں مبتلا ہے کہ میں یعنی میرا معبود نفس ہے، جو ہم چاہیں گے کریں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں جو ہو رہا ہے، ہم انفرادی طور پہ جو کر رہے ہیں وہی اجتماعی طور پہ بھی وہی بڑے اداروں میں ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو مثال دیا کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ میں کسی کا دشمن ہوں یا ایسا کوئی نہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کو آپ دیکھ لیں، بے شتر و مہار چلا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ سب اس میں سامعین کرام آپ دیکھیں کیا خبر کیا ہوتی ہے۔ اصل تو خبر نفع نقصان کی ہوتی ہے۔ دیوالیہ، ایک شخص دیوالیہ ہو گیا، نفع اور نقصان سامعین کرام آپ کو معلوم ہے کہ نقصان میں وہ لوگ ہیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وہ نقصان میں پڑ گئے، وہ لوگ نقصان میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار کسی سے کوئی بینک کرپٹ ہو گیا، وہ دیوالیہ ہو گیا، دکان جل گئی، کارخانہ جل گیا اور یہ ایسے رہ گیا، یا بال بچے کسی کے تباہ ہو گئے، مر گئے، کوئی آفت آ گئی، ہم کہتے ہیں یار یہ تو بس بہت نقصان ہو گیا، اس کا مال اور جان کا نقصان ہو گیا۔ تو ہمارا اصل میں معیارات بہت مختلف ہیں۔ جو معیارات اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں وہ ہمارے معیار ہرگز نہیں ہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن میں تمہیں جمع کروں گا، اس جمع کرنے والے دن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن جو ہے وہ غبن، نقصان کا دن ہوگا، نقصان یا نفع کا دن ہوگا۔ تو وہ دن ہے سامعین کرام۔ تو یہ تغابن جو ہے، تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک گہری غفلت کی نیند سو رہا ہے، حق سے غافل ہے۔ تو یہ جو ہے، اب اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ہمارا خود نقصان ہے
کسی اور کا نقصان تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری حالت اس وقت تک نہیں بدلے گا۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بھئی تم پہ جو حالت ہے جب تک تم خود نہ چاہو اور نہ خود نہ بدل لو اس حالت کو، اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ لوگ خود، یہ بات یعنی اجتماعی طور پہ بھی ہے اور سب سے پہلے تو انفرادی طور پہ سامعین کرام، میں تو آپ سے مخاطب ہوں نا، جو بھی میرے سامعین ہیں، کہ پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، انتظار چھوڑ دیں کسی ایسے سنہرے وقت کا انتظار کہ کوئی آپ کو روشنی نظر آئے گی خواب میں یا ظاہری طور پہ، وہ اس کا انتظار چھوڑ دیں، شروع کر دیں اللہ کو مقصود بنا کے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ واضح ہے، مقصود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اس کی طرف دعوت بھی دی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، چلو اس کی طرف۔ تو عہد کر لیں، ارادہ کر لیں اور اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں، صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لیں، اپنے لیے یہاں ایک رہنما منتخب کر لیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے سامعین کرام، یہاں یعنی اسلام اور حق یا سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اپنے لیے یا رہنما منتخب کر لیں، اور وہ کون ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جس کا رجوع ہو گیا ہوگا۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، حکم ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے کہ تم پیروی کرو اس شخص کی، اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ من اناب الیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، ان کا ساتھ دو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے رہنمائی لو، کونوا مع الصادقین۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، تو اگر ایسا ہم نے نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم ہو گئے، اور ظلم میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی جو ایسا کرتا ہے، کیسا کہ حق سے منہ موڑ کے باطل کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ظالم کون ہے؟ جس نے حق سے منہ موڑ لیا، حق کو مقصود نہ بنایا، حق کے راستے پر نہ چلا، حق والوں کا ساتھ نہ دیا۔ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں، حق کو مقصود نہ بنایا، حق کے راستے پر نہ چلا، سچے لوگوں کا ساتھ نہ دیا، حق اہل حق کا ساتھ نہ دیا، تو یہ ظالم ہے، اور ظلم یہ خود اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ تو اب ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے، اس میں وہ بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انا اعتدنا للظالمین نارا، آگ ہے بھئی، احاط بہم سرادقھا، اب وہ آگ ایسی ہے کہ اس کے گرد قناتیں ہیں۔ سرادق کہتے ہیں قنات کو، قنات ایک جگہ آپ یعنی ایک پروگرام ہے، کوئی بھی پروگرام ہے، اس کے گرد جو ہے آپ قنات لگا لیتے ہیں، وہاں سے قنات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باہر سے اندر آ نہیں سکتا اور اندر سے کوئی باہر جا نہیں سکتا۔ تو یعنی آپ وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے آگ سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ یہاں تو ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، 2011 میں سونامی آئی تھی جاپان میں، تو ایک ویڈیو میں اس کی دیکھ رہا تھا، تو وہ CCTV کیمرے کی تھی، ایک شاہراہ کے مرکزی شاہراہ جس پہ مختلف سڑکیں تھیں، اوپر پل تھے، یہ وہ، اور ٹریفک کی روانی جاری ہے۔ اب یعنی ٹریفک آ رہی ہے اور ادھر سے سونامی آ رہا ہے، تو اب گاڑیاں جو تھیں، مختلف گاڑیاں، وہ سونامی کو دیکھ کے انہوں نے اباؤٹ ٹرن لے لیا اور وہ بھاگی۔ اب ویڈیو تو اتنی ہے کہ 2 4 گاڑیاں 5 گاڑیاں وہ دکھاتا ہے کہ
کہ کیونکہ اس میں اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا، بڑا زبردست پانی تھا، تو وہ گاڑیاں جو انہوں نے اباؤٹ ٹرن کر لیا اور واپس بھاگ گئیں اور سپیڈ دوڑ لگا دی۔ اب دیکھیں سونامی آ رہی ہے، آپ نے دیکھ لیا، پھر آپ نے اباؤٹ ٹرن لے لیا اور بھاگ گئے، بچ گئے نا؟ وہاں نہیں بچ سکیں گے، وہاں بھاگ ہی نہیں سکیں گے، وہ جگہ ایسی ہے وہاں سے آپ نکل نہیں پائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے سامعین کرام، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اصل میں تو ہم نے سارے دین کو مذاق سمجھ لیا، سب کچھ مذاق۔ حقیقت اگر ہم سمجھتے ہیں تو ظاہر دنیا کو، پیسے کو ہم اصل سمجھتے ہیں، حقیقت سمجھتے ہیں۔ مال، جبھی تو اس سے محبت ہے نا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ آپ مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ تو پیسے تو سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو آپ کو لے ڈوبے گی، یہ آپ کو لے ڈوبے گی، پیسے کی محبت جو ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گی۔ تو اس کا مطلب سامعین کرام اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرنی ہے اس سے کریں، جو حق ہے اس سے محبت کریں، جو باطل ہے اس سے کیا دل لگانا ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا تو جی لگانے کی نہیں ہے۔ جو انسان اولاد سے محبت کرتا ہے، بعض وقت وہ جوانی میں چلی جاتی ہے، باپ زندہ رہتا ہے، ماں باپ کے سامنے وہ چلے جائے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو آپ نے پھر آپ کے آنسو رکتے نہیں رکتے، آپ اپنے دل پہ لے لیتے ہیں کیونکہ آپ اس کو دل سے چاہتے تھے۔ تو وہ آگ ایسی ہے، احاط بہم سرادقھا، اس کو گھیرے ہوئے ہیں قناتوں نے، آگ کی قناتوں نے اس کو گھیرے ہوئے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اب دوزخ میں تو ہوں گے، کھانا پینا بھی ہوگا، چیخ رہے ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، دھاڑیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، دھاڑیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ تو وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اب کھانا پینا تو ہوگا، بھوک لگے گی، پیاس ہوگی۔ سامعین کرام یہ ایسی باتیں ہیں جس کی اصل حقیقت سے تو ہم واقف نہیں ہیں، یعنی جو بیان کیا جا رہا ہے اس سے سب کچھ یہ زیادہ ہوگی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جسم جو ہے وہ جسم ہوگا، اللہ تعالی ہمیں جسم دے گا اور جسم جلے گا آگ میں اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک حقیقت ذہن میں رکھ لیں۔ یہاں تو وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ وہاں جو ہے موت جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ موت ایک مینڈے کی شکل میں لا کے جنتیوں دوزخیوں کے سامنے اس مینڈے کو قربان کر دیا جائے گا کہ یہ موت ہے، اب ختم ہو گئی۔ تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یعنی سامعین کرام بس میں کیا کہوں، یہ دوزخ کی جو دہشت ہے یہ کہیں زیادہ ہے اس سے جو بیان کیا جا رہا ہے یا آپ جو کچھ سن رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر آپ تصور کر لیں نا، یہاں تو ایک کروڑ پتی آدمی ہے مثال کے طور پہ، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ تمہارے پاس جو پیسہ ہے یہ مجھے ہمیں دے دو، کوئی ادارہ ایسے، ورنہ ایک آگ کے الاؤ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ تو مجبوراً اس کو وہ پیسے دے کے وہ آگ سے جان چھڑا لے گا۔ ہوتا ہے نا، بعض وقت جو ہے وہ انسان جان قربان کر دیتا ہے، جان بچا لیتا ہے۔ یا کسی نے آپ کے پاس مطلب یہ ہے کہ کن پٹی پہ آپ کی پستول رکھ کے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ دستخط کر دو یا جو بھی کرو، آپ کر دیتے ہیں، جان بچا لیتے ہیں، وہاں نہیں بچ سکیں گے، وہاں نہیں بچ سکیں گے۔ تو بہرحال بھوک پیاس ہوگی اور وہ فریاد کریں گے، یستغیثوا، جب فریاد کریں گے پانی پینے کے لیے مانگیں گے، یغاثوا بماء کالمہل، ان کو پانی دیا جائے گا
پینا دیا جائے گا، لیکن وہ کیسا ہوگا؟ وہ گرم لاوا ہوتا ہے نا، لاوا، تانبے کا لاوا یا کسی بھی لاوا، وہ انتہائی گرم ہوتا ہے. یعنی ایک تو آگ ہے اور پھر آگ میں تپایا ہوا لاوا ہے، پگھل گیا ہے. وہ جب آپ کے چہرے کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں بھی ہے کہ وہ ایسا، یہ محل ایسا ہے کہ جب چہرے کے قریب لایا جائے گا، چہرے کی کھال اس میں گر جائے گی، اس پیالے میں چہرے کی کھال گر جائے گی. مذاق نہیں ہے سامنے کرام. یشوی الوجوہ، بھون ڈالے گی، چہروں کو بھون ڈالے گی. بئس الشراب، بہت برا پینا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے برا پینا تو یہاں تو پی نہیں سکتے، وہاں پئیں گے. فقطع امعاءہم، قرآن کا مضمون کہ وہ آپ جب پئیں گے تو وہ انتڑیاں کاٹ ڈالے گا آپ کی، اور وہ دوسرے راستے سے نکل جائیں گے. تو بئس الشراب وساءت مرتفقہ، اور بہت بری آرام گاہ ہے. ٹھکانہ جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے. سامنے کرام، بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے اس پہ. جب بھی تو ہم دوزخ میں جانے کی، ہمارے اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت جلدی ہے دوزخ جانے کی. اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت جلدی ہے دوزخ جانے کی، بہت جلدی ہے. ہمارے یعنی ایک کسی صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب یوں تھا کہ ایک شخص آگ کے الاؤ میں جل رہا ہے، اور پھر دوسروں کو وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اور بھی یہ لکڑیاں جو ہے یہ اور بھی قریب لاؤ، اس میں ڈالو، اس الاؤ میں ڈالو لکڑیاں. تقریباً یہی صورتحال ہے سامنے کرام. یہ تو مثالی صورت میں، لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں کہ ہم اپنے لیے آگ کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات، وقت میرے پاس کم ہے، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ محض مال حرام جو ہے یہ آگ نہیں ہے. محض مال حرام یا زنا یا یہ جو ساری بدکاریاں ہیں، یہ محض آگ نہیں ہے. اصل میں جو آگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت روزے رکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، کلمہ آپ نے پڑھا نہیں ہے. آپ کا ایمان اور یقین ظاہر دنیا پر ہے. آمنت باللہ کہتے ہیں نا، میں اللہ پر ایمان یقین کیا ہے. آپ حقیقت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آمنت بالدنیا، ہمارا دنیا پر یقین ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹا ہوں. آپ کہہ دیں اپنے عمل سے اس میرے قول کو جھٹلا دیں. لیکن یہ ہے کہ جو معاشرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہمارا ظاہر پر ایمان ہے، ہمیں دنیا چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، عہدے چاہیے، حرام سے ہو حلال سے ہو، پیسہ چاہیے، یہ پکار کے ہمارے اعمال کر رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک آپ دیکھ لیں. اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ میں آپ کو دلائل سے ثابت کروں. یہ پکار کے ہمارا یقین دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، باطن پر ہمارا کوئی یقین نہیں. نہ ہمیں جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ اللہ کی توحید پر ہے، نہ رسول کی رسالت پر ہے. یہ ہم اپنے اعمال سے رسالت کو، توحید کو، جنت کو، دوزخ کو، قرآن کو، یہ ہم جھٹلا رہے ہیں سامنے کا. ایسا نہیں ہے تو آپ کہہ دیں، اور ٹھیک ہے کہہ دیں، میں مان لوں گا، لیکن پھر تو دلیل تو چاہیے ہوگی. عمل آپ کی دلیل بنے گا. سامنے کا میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ ترجمہ سنا دیں، کیونکہ تلاوت آپ گزشتہ درس میں سنا چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کا جی چاہے تو یقین کر لے، حق پر ایمان لے آئے.
جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے، نہ کرے یقین۔ لیکن انا اعتدنا للظالمین النار، ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، احاط بہم سرادقها، جس کو گھیر رکھا ہے قناتوں نے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر یہ فریاد کریں گے، یغاثوا، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهِ، ایسے پانی سے جو گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور جب وہ چہرے کے قریب لایا جائے گا چہرے کو بھون ڈالے گا۔ یشفی الوجوہ، بئس الشراب، بہت برا پینا ہے، ساعت مرتفقہ، بہت برا آرام گاہ ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ And say, the truth is from your Lord. Whoever wills, let him believe, and whoever wills, let him disbelieve. We have prepared for the unjust a fire whose curtains will hem them in, and when they cry for relief, they will be relieved with water like molten brass, which scalds the faces. What a miserable drink, and what a terrible place. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔